یاد رکھیے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جتنے مظالم آپ ڈھا رہے ہیں، لوگوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں، خواہ مخواہ کی ٹانگ اڑا رہے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، ذلیل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، تو آپ کی یہ نیکی وہ بندہ لے گا جس کا حق آپ نے مارا ہے۔ کل قیامت کے دن لوگ آئیں گے نیکیاں لے کر، مگر کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں شکایت کریں گے کہ اس بندے نے میری غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، میرے اوپر ظلم کیا تھا، میرا حق مارا تھا، میرا حق دبایا تھا وغیرہ، مطالبے کرنے والے آ جائیں گے۔ اے اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام عدل بھی ہے۔ اللہ کے یہاں ناانصافی کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ اللہ جس طرح عادل ہے وہ حکم دیتا ہے اپنے بندوں کو بھی کہ تم بھی عدل سے کام لو۔ اب اگر کسی نے ناانصافی کی ہے تو وہاں انصاف ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا کہ ٹھیک ہے اس نے ظلم کیا ہے، تیرا حق دبایا ہے، تیری غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، تجھے نیچا دکھانے کی ناپاک کوششیں کی ہے، اے فرشتوں دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں ہیں۔ فرشتے کہیں گے ہیں، اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہوگا پھر ایسا کرو کہ اس کی نیکیاں اس بندے کو دے دو جس کو اس نے ستایا تھا، ناحق ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، غیبت کی تھی، نیکی دے دی جائے گی۔ دوسرا بندہ آئے گا، اللہ اس نے میرا بھی حق دبایا تھا، ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، اللہ کہیں گے اور نیکیاں اس کی بچی ہیں۔ فرشتے اگر کہتے ہیں ہاں تو اللہ کہے گا دے دو، دے دی جائیں گی۔ اس طرح مطالبہ کرنے والے آئیں گے، اس کی نیکیاں دیتی جائیں گی حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مطالبہ کرنے والے باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا نیکیاں ہیں، فرشتے کہیں گے نیکیاں تو سب ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ایسا ہے کہ جو حقوق کا مطالبہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے گناہ کو اس کے اوپر لاد دو، چنانچہ ان کے گناہوں کو ان پر لاد دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ ان گناہوں کے بوجھ تلے دب جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہاں دنیا کے اندر کر لو ظلم اگر تیار ہو آخرت میں اپنی نیکیاں دوسروں کو دینے کے لیے، دنیا کے اندر کسی کا حق دبا لو اگر تیار ہو کل قیامت کے دن اس کا گناہ اپنے اوپر لادنے کے لیے۔ دنیا کے اندر آپ کسی کو نیچا دکھانے کا پروپیگنڈا کر لو اگر تیار ہو وہاں ناکام و نامراد، خائب و خاسر ہونے کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ عمر کتنی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں ایک بچہ ہوتا ہے انتقال ہو جاتا ہے، کوئی ذرا بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے انتقال ہو جاتا ہے، اللہ اور عمر دیتا ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، انتقال ہوتا ہے مگر ہو جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، این الآباء والاجداد، این المریض والعواد، این الفراعنۃ الشداد، این من بنا وشید وزخرف ونجد وغرہ المال والولد۔ کہاں چلے گئے ہمارے آباء و اجداد؟ ایک وقت تھا آپ کے آباء و اجداد رہے ہوں گے، ہمارے آباء و اجداد رہے ہوں گے، ہمارے خاندان کے پرانے لوگ رہے ہوں گے۔ آج آپ چراغ لے کر ڈھونڈیے، آپ پوچھئے، کتنوں کو تو نام بھی نہیں معلوم ہوگا اپنے خاندان کے آباء و اجداد کا۔ کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ اسی مسجد کے اندر نماز پڑھتے تھے، یہیں پہ رہا کرتے تھے، اسی مکان میں رہائش پذیر تھے، یہیں پہ کھاتے تھے، پیتے تھے، کماتے تھے، ملتے تھے، جلتے تھے۔ آج وہ منومن مٹی کے اندر ہیں۔ کہاں چلے گئے مریض اور وہ لوگ جو مریضوں کی عیادت کے لیے آتے تھے؟ آخر یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ این الفراعنۃ الشداد، سخت رویہ اپنانے والے، زبردست طاقت و قوت والے، فرعونی طاقت والے کہاں چلے گئے؟ این من بنا وشید وزخرف ونجد، کہاں چلے گئے جنہوں نے زبردست بلڈنگیں بنائی اور خوب اس میں پیسہ لگایا، چمک دمک بڑھائی؟ الغرض یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ ذرا سوچئے۔
ہمیں بھی وہیں جانا ہے، سب کو عدم آباد کا مسافر ہونا ہے، وہیں قبرستان میں ہمارا بھی جنازہ جائے گا، لوگ جنازے کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد دفن کریں گے، چلے آئیں گے، ہمارا بھی حشر وہی ہونا ہے۔ اس لیے مسلمانوں لوگوں کے پیچھے پڑنا چھوڑ دیجیے، اپنی فکر کیجیے، اپنی اولاد کی فکر کیجیے اور دینی راہ پہ اپنی اولاد کو لگائیے۔ یہ مت سوچئے کہ یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا کرے گا، ایمان سب سے زیادہ اہم ہے، اگر ایمان بچ گیا، آج فتنوں کا دور ہے تو سمجھئے کہ بہت بڑی کامیابی مل گئی۔ اس لیے اپنی اولاد کو ایمان بتائیے، اسلام بتائیے، اس کی تعلیمات کو بتائیے، ایمان کی اہمیت، اسلام کی اہمیت کو پڑھائیے، ان کے دل میں اتاریے، جمائیے، کفر و نفاق اور شرک کی قباحت و شناعت کو بتائیے، انہیں بتائیے کہ ایمان ابدی راحت دلائے گا، ایمان کی وجہ سے بندہ جنت میں جائے گا۔ انہیں بتائیے کہ دنیا میں کیسا بھی عمل کر لو، اگر تم نے شرک کر دیا، اگر تم نے کفر اختیار کر لیا اور اگر تم نے حقیقی نفاق اختیار کر لیا تو دائمی طور پر جہنم رہو گے، کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت نہیں دے گا۔